من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وآل اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغنا بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ علیم ولی اللہ علیم ولی اللہ اللہم صلی علی محمد۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں خداوندہ ذکر پاک اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ میرے اللہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، تمام مرحومین مومنین و مومنات کے درجات بلند فرما، بار الہ حاضرین کے جو بھی مرحوم ہو چکے ہیں ان کے درجات بلند فرما، بالخصوص امیر العلماء علامہ امیر محمد ہاشمی توسیع فاتح چوٹی کے درجات بلند فرما، بار الہ قبلہ کاظم علی نجفی مرحوم و مغفور کے درجات بلند فرما، قبلہ نور شاہ صاحب کے درجات بلند فرما، میرے والدین کے درجات بلند فرما، بار الہ ہمارے گھر پر اپنی رحمت اور برکت کی بارش نازل فرما، تمام مومنین جہان کو خوشحالی عنایت فرما، میرے اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ الحرام اور زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف فرما، میرے اللہ عبادت قبول فرما، دنیا اور آخرت میں اس کا اجر عظیم ہمیں عنایت فرما، میرا پاک اللہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ مولا امام زمانہ کا جلد ظہور فرما، مل کے بآواز بلند صلوات محمد وآل محمد۔ توجہ ہے، تمام احباب کو علم ہے کہ یہ جو مجلس ہے یہ مادر حضرت زہرا، مل کے بآواز بلند صلوات جناب خدیجۃ الکبریٰ کے نام نامی سے منسوب ہے۔ تو جتنا وقت ہے میں مختصر بی بی پاک کا تعارف آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی بھی ہستی کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہو، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ کسی بھی حکم الہی کا ذکر اگر قرآن پاک میں ہے تو بہت بڑی بات ہے، اور بہت زیادہ ہستیوں کے ذکر آئے ہیں قرآن پاک میں، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ جو بی بی پاک ہیں، بی بی خدیجۃ الکبریٰ، ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ سب سے بڑا معیار ہمارے پاس کتاب اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک ہے، کہ آیا اس میں بھی بی بی پاک کا ذکر ہے؟ ذکر ہے، اور ذکر بھی ہوتا ہے۔ ذکر ہونا بھی کوئی معیار نہیں ہے، ذکر میں تعریف ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، کہیں زجر کے طور پہ بھی حکم آتا ہے، ذکر بھی آتا ہے، اس سے اللہ نے تعریف کی ہے۔ ہر آدمی اپنی وسعت کے مطابق تعریف کرتا ہے، توحید نے اس بی بی کی قرآن میں تعریف کی ہے۔ یا علی سلامت رہو بھائی، آباد و شاد رہو، مولا پاک آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائیں، ٹھیک ہے؟ اور ایسی تعریف کہ عجیب و غریب۔ پہلے آپ اپنے نبی کا تھوڑا سا تعارف سن لیں، ٹھیک ہے؟ خداوند عالم فرما رہا ہے، میرے حبیب ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ تو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن جا، یعنی دونوں جہانوں کی رحمت کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ ہمارے نبی پاک کی شان ہے کہ دونوں جہانوں کی رحمت ہمارے نبی
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رحمت خدا کا دوسرا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ عالمین کی رحمت محمد مصطفیٰ ہیں نا ایسے، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین ہیں، آپ سلام بھی پڑھتے ہیں رسول پاک کی ذات والا صفات پر نماز کے بعد، یہی کہا جاتا ہے۔ خدا بھی فرما رہا ہے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اب نبی کی شان سب سے زیادہ، اور ہمارے نبی سے بڑی ہستی کوئی اللہ نے کائنات میں بنائی نہیں ہے۔ اب بی بی پاک کی شان دیکھنی ہے، اور حسن اتفاق یہ ہے سورہ زحا کی یہ آیت ہے، اور ترتیب قرآن میں جو موجودہ ترتیب ہے 93 نمبر سورت بنتی ہے، اور 9 اور 3 جمع کرو تو 12 بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک آیت ہے خداوند عالم فرما رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور پہلے تو اپنے اذہان میں یہ بات رکھ لو، بعض مترجمین یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے تجھے غریب پایا، بے مال پایا۔ آلہ یہ لفظ ہے، آلہ یولو عائلن، اس کا مطلب یہ ہے خاندان والا، ہم نے تجھے طویل خاندان والا پایا ہے اور تجھے غنی کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امت مراد ہے، تیری امت مراد ہے، اس لیے طویل افراد ہیں، تیری امت بہت زیادہ ہے۔ اور خداوند عالم فرما رہا ہے ہم نے تجھے طویل خاندان والا پایا اور ہم نے تمہیں غنی کر دیا، مال عطا کر دیا۔ یہ آیت میں نے کیوں پڑھی ہے؟ میں بتا رہا ہوں جناب حسنین شریفین کریمین کی نانی کا ذکر اور شان قرآن پاک میں کہاں موجود ہے۔ انتظار ختم کراؤں، اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے قرآن جب تک وارث قرآن سے نہ پوچھا جائے قرآن کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ جب وارثان قرآن سے پوچھا گیا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، انہوں نے جواب دیا اللہ یہ کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ کا بِمَالِ خَدیجَةَ الْكُبْرىٰ، ہم نے تجھے زیادہ خاندان والا پایا، ہم نے تمہیں خدیجہ کی دولت سے غنی کر دیا۔ یا علی 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 یا جی جی بالکل بالکل صحیح ہے، فرما رہے ہیں اس بات کو چھپایا جاتا ہے۔ بی بی پاک کی عظمت، بہت زیادہ شخصیات تاریخ میں گزری ہیں جو مجہول القدر ہیں۔ مجہول القدر کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان ہستیوں کا مقام کیا ہے۔ ان مجہول القدر شخصیات میں ایک جناب حسین کی پاک نانی ہے، لوگ نہیں جانتے کہ جناب خدیجہ کا مقام کیا ہے۔ بھئی اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جو کائنات کا سب سے بڑا رسول ہے، جو اللہ کے کارخانہ قدرت میں سب سے بڑی ہستی ہے، اللہ ان کو بھی غنی کرتا ہے تو بی بی پاک کے مال سے غنی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج پھر ایک نقطہ کلامی، علم کلام، اعتقاد والی بات پھر ظاہر ہے۔ لوگ کہیں گے کہ یا علی مدد کہاں ہے؟ تو کہنا اسی آیت میں یا علی مدد ہے۔ یاد ہے آپ کو میں نے کہا تھا کہ ہر آیت میں تقریباً یا علی مدد ہے۔ کیسے یا علی مدد ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، جتنا قرب ہمارے نبی کا اللہ کے ساتھ ہے کسی اور کا ہے؟ پکی بات ہے، سچی بات ہے، حق یہی ہے نا۔ جب بھی خدا چاہتا ہے معراج پہ بلا لیتا ہے، کم از کم 120 مرتبہ محمد مصطفیٰ کو اللہ نے معراج پہ بلایا ہے، 120 مرتبہ۔ ٹھیک ہے، ذمہ داری اور زمانہ سے عرض کر رہا ہوں، اللہ کے ساتھ قرب بھی ہمارے نبی کا بہت زیادہ ہے، بڑا قرب ہے نا بھائی۔ گفتگو ہوتی ہے، جہاں پہ جناب جبریل نہیں تھے وہاں بھی گفتگو ہو رہی تھی۔ یہ تو سدرۃ المنتہا پہ تھے، قرب وحدت میں، کثر مشیت میں، مقام اودنا پر فاوحا الی عبدہ ما اوحا، ہم نے اپنے عبد کو وحی کی جو بھی کی۔ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ ٹھیک ہے، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، ہم نے اپنے عبد کو وحی کی جو بھی کی۔ اس لفظ ماں کا پتہ نہ چلتا اگر میدان قوم غدیر نہ آتا۔ یا علی
یا علی یا علی. میدان قوم غدیر اگر نہ آتا تو پتہ ہی نہیں چلتا. وہاں پہ بھی یہی لفظ ہے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے میرے حبیب جو ماں وہی ماں ہے, فاوحی الی عبدہ ما اوحی, جو بھی ہم نے تیری طرف وحی کی ہے, وہی تو کی ہے, وہ ہے کیا, یہ ہے ماں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, وہ لفظ ماں پہنچا دے, لفظ ماں اور کوئی بھی نہیں ہے. اس سے مراد میرے مولا علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے. یا علی, ٹھیک ہے نا. سب سے بڑی ہستی محمد مصطفیٰ, قرب وحدت, کسر مشیت, پردہ وحدت کے باہر جا کے بیٹھے, یہ مقام ہے. اللہ براہ راست کیوں نہیں مال دے رہا؟ اللہ نہیں دے سکتا, خود کہتا ہے بھائی عندنا خزائن کل شے, ہمارے پاس ہر شے کے خزانے ہیں. تو پھر براہ راست خزانے کیوں نہیں دیتا خداوند عالم, کیوں نہیں دیتا؟ اللہ ہمیں درس دے رہا ہے, قیامت تک کے لیے سنت قائم کر رہا ہے. جب میں محمد مصطفیٰ کی مدد کروں براہ راست نہیں کرتا, عام بندے کی مدد براہ راست کیسے کرتا ہوں؟ علی ہے, 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 یا علی, یا علی بھائی, یا علی, یا علی, یا علی. آباد و شاد رہو, یہی ہے, براہ راست نہیں دیتا. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میرے پاس ہیں زمین اور آسمان کے خزانے. اس بات کا منافقین کو ادراک ہی نہیں ہے. جب اس کے پاس خزانے ہیں تو براہ راست کیوں نہیں دیتا؟ ٹھیک ہے, غار حرا میں عبادت کے لیے کہتا ہے کہ وہاں عبادت کرو, وہاں خزانے چھوڑ دے, کہ محمد مصطفیٰ اٹھا لے, براہ راست نہیں بھیجتا. دنیا کو درس دے رہا ہے اگر میں محمد مصطفیٰ کو بھی غنی کرتا ہوں تو زہرا کی ماں کے مال سے غنی کرتا ہوں. یا علی, یا علی, یا علی. بی بی جب جانے لگی تو کہنے لگی میرے پاس کچھ نہیں ہے. میں وہ بھی عرض کروں گا, میں وہ بھی عرض کروں گا, وہ بھی عرض کروں گا. اتنا مال کوئی بندہ بیان ہی نہیں کر سکتا کہ بی بی پاک کے پاس مال کتنا تھا, دولت کتنی تھی. کوئی بندہ عرب کا کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مقروض نہ ہو. ٹھیک ہے نا, کوئی بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو اس مخدرہ کا مقروض نہ ہو. بڑا مقام ہے بی بی پاک کا, اور یہ ہے موسن اسلام. ٹھیک ہے, یہ ہے موسن اسلام. اللہ صلی اللہ. بھائی تاریخ میں کردار پڑھ لو, تاریخ میں کردار پڑھ لو. جو مخالفین اسلام ہیں ان کی ماؤں کے کردار بھی پڑھ لو. آباد و شاد رہو, سلامت رہو. اور ان بیویوں کے کردار بھی پڑھ لو. یہ موسن اسلام, موسن توحید, موسن رسالت. یاد رکھو پانی نہ ہو نا تو ہم پودا کاشت نہیں کر سکتے, کوئی فصل کاشت ہی نہیں ہوتی. کیوں کہ اس کی جڑوں میں جب تک پانی نہ جائے وہ قائم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا. اسلام کی جڑیں بھی ہیں, بنیادیں بھی ہیں. اسلام کی جڑیں اور بنیادیں قائم نہ ہو سکتی اگر مال خدیجۃ الکبریٰ نہ ہوتا. یا علی, یا علی, یا علی, یا علی. کوئی بھی سردار عرب کا ایسا نہیں تھا, بلکہ میں یوں کہوں سردار تو بنے ہی اس وقت ہیں جب بی بی پاک نے اپنی دولت اسلام کے راہ پہ لٹائی ہے. اس کے بعد لوگوں نے امیر ہونا شروع کیا ہے, ورنہ بڑے مقروض رہتے تھے. تو یہ بی بی پاک کی ذات میں خداوند عالم نے یہ فضیلت رکھ دی ہے کہ اگر میں نے محمد مصطفیٰ کو بھی غنی کرنا ہے تو حسنین کی پاک نانی کے مال سے غنی کرنا ہے.
تو پھر میں جملہ کہہ سکتا ہوں مجھے حق دیتے ہو. میں نے تو کہا ہے کون سی آیت ہے قرآن پاک کی جہاں یا علی مدد نہیں ہے, تو میں جملہ کہنے لگا ہوں. جب خداوند عالم اپنے حبیب کو بھی غنی کرتا ہے تو حسنین کی پاک نانی کے مال سے غنی کرتا ہے, تو جملہ کہنے لگا ہوں. اور جو اللہ ہے وہ تو حبیب کو بھی غنی کرے تو اس خاندان کی کسی مستور کے مال سے غنی کرتا ہے. جملہ یہی ہے, اگر وہ مومن کو غنی کرنا چاہے تو مولا علی کے بغیر کیسے غنی کر سکتا ہے؟ یا علی یا علی یا علی. مل کے جگر ٹھار نعرہ حیدری. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اب یا علی مدد ہے قرآن پاک کی ہر آیت میں, یہ وسیلہ واسطہ یہ ہمیشہ موجود ہے اور موجود رہے گا قیامت تک. بی بی پاک کے مال کی کوئی جھلک دکھاؤں اور بی بی کی معرفت. بی بی نے یہ نہیں کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ مجھے کوئی معجزہ دکھاؤ پھر میں نبی مانتی ہوں, میں نہیں ملتا. ہاں تو عرب کے ایسے جاہل بھی تھے, معجزے بھی دیکھ رہے تھے, چاند کے 2 ٹکڑے بھی دیکھ رہے تھے, اس کے بعد بھی نہیں مان رہے تھے. ٹھیک ہے نا, نہیں مان رہے تھے. وانشق القمر, خداوند عالم اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں کر رہا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, چاند پھٹ گیا, اس کے بعد بھی انہوں نے نہیں مانا. جناب عمران نے فرمایا سرکار محمد مصطفیٰ سے, چونکہ اس خانوادہ تطہیر کے ہر فعل میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے, بتانا چاہ رہے تھے ورنہ دنیا کو کیسے پتہ چلتا. اگر آپ مائل ہوں تو میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے بات کرتا ہوں تاکہ اس کے مال تجارت میں مزید برکت ہو جائے. ٹھیک ہے, اس کے مال تجارت میں مزید برکت ہو جائے. میں بات جا کے کروں تو سرکار نے فرمایا آپ بات کریں. تو جناب ابو طالب تشریف لے کے گئے اور جب پہنچے قصر جناب خدیجۃ الکبریٰ میں تو میسرہ نامی بڑا قریبی غلام ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا, اس نے پیغام دیا تو بی بی نے آگے پیغام بھیجا کہ کہیں نہ آنے والے آپ کا آنا کیسے ہوا ہے, کوئی ہے قدردان؟ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. سرکار ابو طالب نے فرمایا میرا بھتیجا جوان ہے, عالم شباب میں ہے, جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے, جس کے صادق و امین ہونے کی شہرت آپ نے سن رکھی ہے. ٹھیک ہے, میرا دل یہ چاہتا ہے اگر تو اپنا مال متبرک کرنا چاہتی ہے کچھ مال محمد مصطفیٰ کو دے, اور پھر دیکھ تیرے سارے تاجرین کا نفع ایک طرف, میرے بھتیجے کا نفع ایک طرف. تو پھر جب اتنا چیلنج کر رہے ہیں تو ان کو مال دنیا کی ضرورت نہیں تھی, مصلحت تھی. بی بی نے کہا آپ واقعاً کہیں نہیں آنے والے, شہرت بھی میں نے سنی ہے آپ کے بھتیجے کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, تو میں یہ بھی جانتی ہوں اس نے تو اپنے ہاتھ سے کبھی کوئی کام ہی نہیں کیا. اس کے انگلی کے اشارے پہ شمس و قمر حرکت کر رہے ہیں. جب اتنا وہ لاڈوں کا پلا ہوا ہے تو وہ تجارت کیسے کرے گا؟ جاگنا بھائی, جاگنا جاگنا. ہاں, ہمارا وہ نبی نہیں ہے جس کے گھر بستر نہ ہو, ہمارا وہ نبی ہے انگوشت کا اشارہ کرے کائنات کی تقدیر چل پڑے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. ٹھیک ہے کربلائی صاحب, انشاءاللہ انشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ضرور ضرور انشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے بات کی. اب ان کو ضرورت نہیں ہے تو بی بی پاک کو بھی یہ علم تھا, ادراک تھا. آپ کے بھتیجے نے تو کبھی کام ہی نہیں کیا, تجارت کیسے کریں گے؟ میں امتحان لیتی ہوں, اگر امتحان میں کامیاب ہو گئے تو پھر مال تجارت دوں گی. سرکار نے فرمایا اس بات کا تعلق مجھ سے نہیں ہے, ہمارا بھتیجا وہ ہے جس سے تقدیر بھی پوچھ کے چلتی ہے. سمجھا؟ یا علی یا علی یا علی یا
या अली, या अली, ठीक है, वो भतीजा मेरा है, हम उस पे ना हुक्म करते हैं ना हमारा हुक्म उस पे चलता है, क्योंकि वो आलमीन का हाकिम और सरदार है। मैं जाके पूछता हूं, अगर उनके मिजाज ने ये बात कबूल की तो फिर ले आऊंगा। सरकार वापस गए, यही किस्सा बयान किया। जनाबे रिसालत इमाम ने फरमाया कि मैं चलता हूं और अभी चलता हूं, ठीक है। मौजज़ा जो दिखाना मकसूद था, हुस्न इत्तफाक ये है, अज़हर जाफरी साहब उस वक्त रात का टाइम था, सरकार आ गए और आलम क्या है, बड़े बड़े शमादान, हजारों की तादाद में शमादान जल रहे थे। जब हमारे नबी ने कसर खतीजतुल कुबरा में कदम रखा, ऐसे लगता था फिर चरागों में रोशनी न रही, ठीक है। सरकार के चेहरे का नूर अनवर कि कसरे खतीजतुल कुबरा को मुनव्वर कर चुका है। शुआएं चेहरे से निकल रही हैं जो जमीन और आसमान के दरमियान जितना फासला है उसको रोशन किए हुए हैं। उसके बाद बीबी पाक ने बुलाया मैसरा नामी गुलाम को, जागना भाई, आपके एतकाद और ईमान की ताजगी के लिए ये जुमले अर्ज कर रहा हूं। बीबी ने फरमाया, मुझे यकीन है ये वही मोहम्मद मुस्तफ़ा है जिसके इंतजार में मैं जिंदगी गुजार रही थी। है को तवज्जो भाई, आबाद और शाद रहो भाई, सलामत रहो, ये वही मोहम्मद मुस्तफ़ा है। लेकिन चूंकि इसका अपना नूर ज्यादा है और चिराग तले वैसे भी अंधेरा होता है, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं देख तो रही हूं कनात से, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा। सारी निशानियां मैं देख चुकी हूं, बस एक निशानी रहती है, गौर से देखना इसका साया है या नहीं है। समझ आ रही है बात के? बात जहन से न निकल जाए। बड़ा आसान एक नुस्खा, चूंकि करबलाई साहब ने फरमाइश की है कि रिज़्क़ के इजाफे के लिए कोई अमल इतना आसान है, खुदा की कसम हमें इदराक और शऊर ही नहीं है, पता ही नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप तकरीबन अक्सर साहिब औलाद हैं, वरना अपने वालिदैन से पूछना कि औलाद क्या होती है, ठीक है। बड़ा प्यार होता है, हर वालिद ये चाहता है जहां तक मैं नहीं पहुंच सका मेरी औलाद वहां तक पहुंच जाए, बल्कि वहां से भी आगे। ऐसे है या नहीं? अगर वालिदैन नहीं पढ़ पाए, पीएचडी नहीं की, तो वालिद की ये ख्वाहिश होती है मेरा बेटा पीएचडी करे, पता नहीं इंग्लैंड तक पूरी कायनात में दीनी तालीम भी हासिल करे, दुनियावी, ऐसा है ना, हर वालिद की ये ख्वाहिश है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, एक बादशाह हो और उसकी औलाद भी एक हो, तो वो अपनी औलाद के लिए क्या जज्बात रखता है? बोलो, क्या जज्बात? वो यही चाहता है ना, भाई पूरी कायनात की सबसे अच्छी चीज मेरी औलाद के पास हो, जो अकलौती औलाद है। तो मेरा एक सवाल है आप पर, मुझे ये बताओ, अल्लाह की कायनात में मोहम्मद मुस्तफ़ा से बड़ा कोई बादशाह है? बोलो, लापरवाही न करो। और औलाद भी एक बेटी है, अकलौती जनाब सैयदा, अल्लाह की तरफ से और मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ से जो बीबी पाक को तोहफा मिला है वो तस्बीह हजरत ज़हरा का तोहफा है। समझ? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। हमें इस तस्बीह का इदराक नहीं है। इससे कोई बेहतर शाय होती तो मोहम्मद मुस्तफ़ा अपनी बेटी को जरूर अता फरमाते। इससे बेहतर शाय और है ही कोई नहीं। जनाब सैयदा की जो तस्बीह है, पहले भी गालिबन मैंने कहीं मजलिस में अर्ज किया है, वरना आप समाअत फरमा लो। जो बंदा भी जाता है अपना काम काज के लिए, कसब के लिए, दुकान पे जाता है, तिजारत के लिए जाता है, बावुज़ू हो के घर से बाहर निकला करे। इससे रिस्क भी बढ़ता है और इंसान की जान की हिफाजत भी होती है। वुज़ू हिफाजत करता है, नागहानी मौत नहीं आ सकती अगर बंदा घर से वुज़ू करके निकले तो। और घर के दरवाजे के ऊपर, दरवाज़ा बंद है खोल लेना, वहाँ पे रुक जाए,
5 मरतबा दरूद पाक पढ़े पहले, और बीबी पाक की ये तस्बीह 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा सुबहान अल्लाह। उसके बाद 5 मरतबा दरूद पाक पढ़ के अपने ऊपर दम करके अब दरवाज़ा खोल के जाए। खुदावंद आलम ने अगर तुम्हारा रिज्क मशरक में रखा है या मगरिब में, इस तस्बीह की बरकत की वजह से वो आपके घर में पहुंच जाएगा। समझ आ रही है बात की? तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बात ज़हन में है? ठीक है। बीबी पाक ने फरमाया देखना इसका साया है या नहीं है। जिस मोहम्मद मुस्तफ़ा के इंतज़ार में मैं बैठी हूँ उसका साया नहीं होगा। ठीक है। थक गए हो तो मैं मसाहिब के 2 जुमले पढ़ता हूँ। ठीक है। चूँकि अमल की बात आपने पूछी है, मैंने वो बताई है, तो फिर आप पे जो रोज़ा है वो गालिब हो रहा है। ठीक है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ थोड़ी देर के बाद ये मुश्किल भी हल होने वाली है। खुदावंद आलम फरमाता है कि मोमिन के लिए 2 खुशियां होती हैं जब वो इफ्तार करता है। एक तो ये है उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है, उसके बाद वो अल्लाह के अता करदा रिज़्क से इफ्तार भी कर लेता है। ठीक है। ये रोज़ेदार की अज़मत है। अब बीबी पाक ने फरमाया मोहम्मद मुस्तफ़ा इम्तहान दें, उसके बाद मैं माल तिजारत इनको अता करती हूँ। तो सरकार ने पूछा इम्तहान कौन सा होगा, ज़मीनी इम्तहान होगा या आसमानी इम्तहान होगा? जागना। या अली अली या अली अली या अली अली, ज़मीनी इम्तहान या आसमानी इम्तहान? बीबी पाक ने फरमाया अगर मैं अपने लिए इम्तहान लेती तो मैं आसमानी इम्तहान लेती, क्योंकि ये मेरे 80,000 खादिम भी हैं, दीगर ममालिक के तुज्जार भी आए हुए हैं। इन सब ने देखना है ताकि इनको तो पता चल जाए जो मेरा सरताज होगा उसका मकाम क्या है। जागना जागना। बीबी पाक का एक ऊंट था स्याह रंग का, और आंखें सुर्ख इस तरह दहकती थी जिस तरह अंगारा आग से दहकता है। कोई बंदा भी शाह सवार अरब जो भी ऊंटों के सवार हुआ करते थे, आज तक किसी बंदे ने उस पर सवारी ही नहीं की। जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। बीबी पाक ने मैसरा से कहा वो जो मेरा फुना ऊंट है उसको रखा भी मैंने इसलिए था ताकि आज के दिन वो काम आ सके, दुनिया को पता चल सके कि ये कौन हस्ती है। खुदा गवाह है 10 से लेकर 15 बंदों ने एक महार को पकड़ा, 10 से लेकर 15 बंदों ने इधर वाली महार को पकड़ा, और ऊंट है मस्ती से शकिया निकाल रहा है और अपनी मर्जी से आ रहा है। अगर यूं करता है तो इधर वाले 15 बंदे इधर मुड़ जाते हैं, यूं करता है तो इधर वाले इधर मुड़ आते हैं। अभी काफी दूर था, उसने मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखा तो ऐसे बैठा जमीन पर जैसे नमाजी तशहुद में बैठता है। जो ही बैठा अपनी जबान में बोल के कहता है मोहम्मद मुस्तफ़ा कोई हुक्म हो तो नौकर हाजिर है। समझ आ रही है बात? सलामत रहो। नबी वो नहीं होता जिसको बंदे नबी बनाए, इसलिए तो अल्लाह नबी बना के भेजता है। और नबी हर शाय का नबी होता है, हर शाय पर उसकी इताअत करना वाजिब है। ऊंट ने देखा काफी 30 गज से 100 गज के फासले तक उसने मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखा, 2 जानू बैठ गया, बोल के कहता है मौला कोई हुक्म हो तो नौकर हाजिर है। सरकार ने फरमाया तेरा काम खत्म हो गया है, मैं कादिर नबी हूँ, हाँ जो काम तो इससे लेना है वो किसी और से भी ले सकता हूँ। वो ऐसे चल के आया मौला की बारगाह में जिस तरह बच्चे गुठनियों के बल चल के आते हैं। सरकार ने फरमाया हाँ पूछ भाई अपनी आकाजादी जनाब खदीजतुल कुबरा से अब क्या करना है। ये ऊंट तो राम हो गया है, असील बन गया है, इसका तो वो सिलसिला जोश वाला वो खत्म हो गया है, साबिर बन गया है। अब क्या करना है। बहुत बड़ा एक अंबार नुमा, बहुत बड़ा एक कमरा था, बहुत बड़ा स्टोर नुमा। वहां पे बहुत बड़ी बोरियां रखी हुई थी, अरब वाली बोरियां, वो काली काली, वो ऊन से जो बल्कि बकरी के बालों से जो बनती हैं वो ज्यादा वजन वाली। वहां
उसी कमरे के सामने, बरामदे के सामने वो बहुत बड़ा हॉल नुमा था, वहाँ बोरियां रखी हुई हैं। वहाँ ऊंट खुद ब खुद इसी तरह चल के नहीं गया, घुटनों के बल है, रींग रींग के गया, वहाँ बैठ गया। उसके बाद जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने पूछा कि अपनी आकाज़ादी से कहे अब क्या करना है। तो उन्होंने आगे हुक्म दिया, ये जो अंदर बोरियां पड़ी हैं ना, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा खुद उठाएं और किसी की मदद न लें और इसी ऊंट पे लाद दें। सरकार ने मुस्करा के फरमाया, बस यही बात है या कोई और भी है? कहा यही है। सरकार ने इशारा किया, एक बोरी ने परवाज किया, ऊंट की पुष्ट पे आ गई। आहा 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 या अली 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 या अली। सलामत रहो भाई। एक बोरी को इशारा किया, उसने परवाज किया ऊंट की पुष्ट पे। दूसरी बोरी को इशारा किया, परवाज करती हुई ऊंट की पुष्ट पे आ गई। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 8-9 बोरियां जब आ गई ऊंट की पुष्ट पे, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सारे बंदों के सामने कहा, ओ मैसरा अपनी आकाज़ादी से पूछ, इम्तिहान काफी है या तेरी सारी दौलत इसी ऊंट की पुष्ट पे मोहम्मद मुस्तफ़ा रख दे? समझ आ रही है बात की? तो ये है हमारे नबी की शान, ये है हमारा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा। हाँ, तो इसलिए बीबी पाक दुनिया को बता रही थी। बीबी के तो इल्म में था, इल्म में था तो कहा है मैसरा से देख साया है या नहीं है। अगर साया नहीं है तो फिर इसी मोहम्मद के इंतजार में मैं बैठी हूँ। बाबा, उस बीबी का क्या शान और क्या बुलंद मकाम है जो अल्लाह के हिजाब जनाब सैयदा ज़हरा का ज़र्फ बनी है। बहुत बड़ा मकाम है उस बीबी पाक का और दुनिया वाले नहीं जानते। और यही बीबी मोहसिन इस्लाम भी है, मोहसिन तौहीद भी है, मोहसिन रिसालत भी है, मोहसिन विलायत भी है, मोहसिन इमामत भी है। दरूद पाक की तिलावत फरमा लो मिलके बाबा। इज्जत जो बड़ी थी तो मुसीबत ही बड़ी थी। जैसे मिर्जा साहब ने कहा, जब आखिरी वक्त था ना बीबी पाक का, और देखो हम पे एतराज लोग करते हैं कि शिया रोते हैं, मातम करते हैं, गम मनाते हैं। भाई हम नहीं गम मनाते। 2 हस्तियों की वफात हुई है एक साल में, तो सरकार रिसालत माब ये वही नबी है, जब तक हुक्म इलाही ना हो हमारा नबी नहीं बोलता। उसी नबी ने उस साल का नाम रखा है आमुल हुज़्न, ठीक है, गम वाला साल। तो इस बीबी की वफात पर जो गम मनाया है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने भी गम जाहिर किया है। एक जनाब इमरान और एक यही बीबी इसी साल वफात हुई है। तो अल्लाह के हुक्म के बगैर न बोलने वाले नबी ने इस साल का नाम भी आमुल हुज़्न रखा है। बीबी की वफात 10 माह मुबारक रमज़ान है, तो बीबी पाक का आखिरी वक्त है। जनाब रिसालत माब को अपने करीब बुलाया। हर मजलिस में अर्ज़ करता हूँ, शर्मा के न रोया करो, बल्कि इस तरह रोया करो जिस तरह 11 मुहर्रम की रात को बीबी पाक ने बावाज़ बुलंद गिरिया किया है, जिस तरह अहले बैत अतहार के तमाम हरमों ने बावाज़ बुलंद गिरिया किया है। इसी तरह बेदरेग और ये बेदलील इबादत है, बेरिया इबादत है, इसमें बुखल न किया करो। चूँकि कायनात आलम के रसूल का पाक फरमान है, कोई बंदा हमारे मसाइब पे फ़कत इतना रो पड़े कि उसके आंसू से मच्छर का पर भीग जाए तो मैं मोहम्मद उसकी जन्नत का ज़ामिन हूँ। बीवी पाक ने बुलाया जनाब खदीजतुल कुबरा ने, और अर्ज़ करती हैं, मेरे सरताज, आप जानते हैं मेरी कितनी दौलत थी। मैं दौलत का जिक्र ही नहीं कर पाया कि जनाब खदीजतुल कुबरा की दौलत कितनी थी। बस दौलत के लिए यही जानना काफ़ी है, इतनी दौलत थी कि अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को गनी बना दिया है। इतनी दौलत की मालिक बीबी फरमाती हैं, इस वक्त मेरे पास कफन के पैसे नहीं है, मैंने सारी दौलत इस्लाम पे कुर्बान कर दी है, अब मेरे पास ज़ाती कफन भी नहीं है। मेरी एक वसीयत है, अगर मुमकिन हो, बीबी फरमा रही हैं,
تو اپنی ابا میں مجھے کفن دینا۔ اور دوسری جو میری بات ہے وہ یہ ہے، میں نے بڑی نیکی کی ہے تیرے مذہب اسلام کے ساتھ بھی، تیری امت کے ساتھ بھی، تیرے ساتھ بھی۔ دوسری بات یہ ہے، میں ہاتھ جوڑ کے بی بی فرما رہی ہے، بی بی فرماتی ہے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہوں کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، میں ہاتھ یہی جوڑ رہی ہوں، بے شک مجھے اپنی ابا میں کفن نہ دینا اگر مشکل ہو، ہاں بے شک کفن نہ دینا ابا میں، لیکن ایک بات پہ ضرور عمل کرنا، میرے بعد میری زہرا نہ روئے۔ لاپرواہی کر گئے ہو بھائی، لاپرواہی کر گئے ہو۔ محمد مصطفیٰ کی آنکھیں نہیں سامن کے بادل ہیں، بہت روئے ہمارے نبی، اور بی بی نے رو کے فرمایا اگر میں نے کوئی سخت بات کی ہے، میں کفن والی بات تو واپس لے سکتی ہوں، لیکن میری مجبوری ہے میرے بعد میری بیٹی زہرا نہ روئے۔ لیکن محمد مصطفیٰ رو رہے ہیں۔ بی بی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رو کے فرمایا میری مجبوری ہے، کفن تو آپ کہو تو میں اپنی جلد کے چمڑے میں بھی تجھے کفن دے سکتا ہوں، تو میری اتنی موسنا ہے، جنت کا کفن بھی دے سکتا ہوں، لیکن جو دوسری بات تو نے کی ہے کہ میرے بعد میری بیٹی نہ روئے، رو کے فرماتے ہیں تیرے بعد بھی روئے گی، میرے بعد تو اتنا روئے گی لوگ رونے پہ پابندی لگا دیں گے۔ رونے والوں، بی بی پاک جناب خدیجۃ الکبریٰ کو اپنی موت بھول گئی، تڑپ کے پوچھا وہ کیسے؟ محمد مصطفیٰ نے 2 انگلیاں دراز کی، بی بی نے دیکھا تو تڑپ گئی، دیکھا ایک دربار ہے، لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، بی بی پاک کھڑی ہے، کئی گھنٹے گزر گئے، سند دی، اس کو چاک کر کے ہوا میں اڑایا گیا، گواہوں کو جھٹلایا گیا۔ بی بی نے رو کے پوچھا مجھے یہ بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے جہاں ہر کوئی کرسیوں پہ بیٹھا ہے، میری زہرا کھڑی ہے، کوئی نہیں کہہ رہا زہرا تو تھک جائے گی بیٹھ جا۔ رو کے فرمایا میرے بعد میرے دربار میں جائے گی، وہاں پہ میری بیٹی کا یہ عالم ہوگا۔ اور رونے والوں، جب دربار سے جناب سیدہ واپس آئیں تو عالم کیا ہے؟ غربت کا عالم۔ لاپرواہی نہ کرو، اس سے بڑا مصائب تو مقتل کی تاریخ میں نہیں ہے۔ جب واپس آئی اپنے مصلے پہ بیٹھ گئی، مسافرہ شام بی بی نے رو کے فرمایا ضعیفہ اگر نماز پڑھنی ہے تو میں اور مصلہ دیتی ہوں، یہ میری اماں زہرا کی مسند ہے۔ رونے والوں، بی بی نے رو کے فرمایا پہچان تیری درداماری زہرا ماں میں ہوں، دیکھ میرا عالم کیا ہو گیا ہے۔ بی بی نے کہا کہ یہ کیسی حالت ہے؟ سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، کمر جھک گئی ہے۔ رو کے فرمایا میں نے دربار میں دیکھا ہے، حسین کا قتل دیکھ کے آئی ہوں اور تیری چادر کا لٹنا دیکھ کے آئی ہوں۔ او میری پردہ دار بیٹی، قتل حسین پہ تو میں صبر کر سکتی ہوں، اور تجھے ننگے سر درباروں اور بازاروں میں میں کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ او میری پردہ دار بیٹی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار الہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ مجلس رضا کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، اس کا ثواب ہمارے مرحومین کی ارواح کو پہنچا، بالخصوص امیر العلماء علامہ امیر محمد ہاشمی توسیع فاتح چوٹی کے درجات بلند فرما، قبلہ کاظم علی نجفی مرحوم و مغفور کے درجات بلند فرما، قبلہ نور شاہ ہاشمی کے درجات بلند فرما، مختوم پیر غلام شبیر شاہ ہاشمی کے درجات بلند فرما، مرحومہ مغفورہ میری والدہ رضیہ ہاشمی کے درجات بلند فرما۔ بار الہ لواحقین جو بھی یہاں موجود ہیں ان کے اگر اس دار فانی سے کوچ کر گئے تو ان کے درجات بلند فرما، حاضرین کے دلی مقاصد پورے فرما۔ بار الہ جو مومنین مریض ہیں انہیں شفاء کلی اور عاجل عنایت فرما، بالخصوص ایک بچی مریض ہے